تو یہ ایک روح والا ماہ رمضان، روح والا روزہ، وہ اس میں بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول نے۔ ہم نے یعنی امت اسلامی نے گویا کہ ٹھان لی ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں اس انسان کی اصلاح کے لیے رکھی ہیں عبادات کی شکل میں، ان کو بے روح کرنا۔ روزہ ماہ مبارک رمضان مہینہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لانے کا، دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ کم کرنے کا، خاص طور پہ مثلا روزہ کھانا پینا اس پہ کنٹرول۔ لیکن کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کے جو بل ہیں کھانے پینے کے، وہ عام مہینوں سے جو دکانوں پہ مسلمان بیٹھے ہیں وہ بھی ابھی سے پر تول رہے، کتنا ریٹ اوپر لے کے جانا ہے، کتنا لوٹنا ہے اس مہینے میں، چمڑی اتارنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ اور کچھ لوگ جو جس لیول کے ایکسپرٹ ہیں وہ اسی طرح افطاریاں کیسے کرنی ہیں اور سحریوں میں کیا پیکج ہونے اور فلان کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا، اس کی پلاننگ میں زیادہ مصروف ہے بنسبت اس کے کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے اندر تقوی، جس کے لیے روزہ فرض ہوا ہے، وہ کیسے پیدا کرنا، اپنے تقوی کی مقدار کو کیسے زیادہ کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہم نے کتنا اس مہینے میں سیکھنا، اس طرف توجہ بہت کم ہے۔ اور شاید اس دفعہ میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی ہے شاید کچھ کم ہو جائے، جو ہم نے چیف جسٹس صاحب نے یا کسی جج صاحب نے منع کر دیا کہ آپ ظلم دیکھ لیں کہ ایک ایسا انسان، ایسی عورتیں، ایکٹریسز، شو بز کے افراد کہ جن کا لوگوں کو بے دین، سارا سال بے دین اور بچوں اور بچیوں کو بے حیائی کی طرف اور بے دینی کی طرف راغب کرنے میں جن کا بنیادی ترین کردار ہوتا ہے ٹی وی کی اسکرین پر، ان کو آپ لا رہے ماہ رمضان میں دین اسلام کی طرف رغبت دلانے۔ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ جب خداوند عالم کی پکڑ آنی ہے دنیا میں، نہ صحیح آخرت میں اس کی پکڑ آنی ہے۔ دنیا میں بہت سو کی جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، خدا رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر گناہ جرم ہے، لیکن لوگوں کو بے دینی کی طرف دھکیلنا، آئندہ نسلوں کو بے دینی کی طرف دھکیلنا، یہ بدترین جرم ہے۔ چونکہ اس دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتے ہیں، کوئی فراڈ کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو چند سال ڈسٹرب ہو جائیں گے اس کو، لیکن جو کسی کا دین چھین لیتا ہے اس کی ابدی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ پھر جرم کا حساب بھی اس جرم کے اثرات کے مطابق ہی لے گا، یہ جرم کرنے والوں سے۔ میں انشاءاللہ مختصر انداز میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ عن الرضا عن آبائه عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال، امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ہم سے خطاب فرمایا، ہمیں خطبہ دیا اور اس طرح سے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، جان لو کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تین چیزوں کا نام لیا، بالبرکہ، برکت، رحمت اور مغفرت۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز کے دائمی دیرپا ہونے کو، فلان چیز بابرکت ہے، یعنی جب ضرورت پڑے موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ترجمہ کرتے ہیں تبارک اللہ کا، بابرکت ہے وہ ذات، کیا مطلب؟ یعنی لازوال ہے وہ ذات، ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ذات، برکتیں لے کر آ رہا ہے،
رحمتیں لے کر آ رہا ہے اور مغفرت لے کر آ رہا ہے. یہ 3 چیزیں، یعنی ایسی چیزیں تمہیں ملیں گی جو دائمی ہیں، جن کے اثرات دائمی ہیں، دیر تک رہنے والے ہیں، دنیا و آخرت میں رہنے والے ہیں. خصوصی رحمتیں اور خصوصی مغفرت. شہر هو عند اللہ افضل الشہور، ایک ایسا مہینہ کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ماہ رمضان کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں کسی دوسرے مہینے کا وہ مقام نہیں ہے. فَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مہینے کے دن بہترین دن ہے. وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں بہترین راتیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس مہینے کے لمحات اوقات سال کے بہترین لمحات اور اوقات. یعنی یہ خاص مہینہ ہے اپنے آغاز سے لے کر اپنے اختتام تک. بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ہماری ان کیفیات کو تبدیل فرمائے، گنتے ہیں 1 ہو گیا باقی 29 رہ گئے، انشاءاللہ کہ 28 رہیں گے باقی. خواہش ہوتی ہے جلدی جلدی روزے ختم ہو جائیں. جو رکھتے نہیں ہیں ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہوتی، وہ تو جو مرضی کرتے پھر وہ تو اپنے اس جانور کو باندھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں چرو، جیسے پہلے چرتے رہے تھے اب بھی چرو. وہ لوگ کہ جو روزہ رکھتے ہیں ان میں سے ایک کثیر تعداد ہماری کیا ہوتی ہے کہ بس یار 10 گزر گئے باقی 20 رہ گئے، اللہ کرے گا وہ بھی گزر جائے، کوئی نہیں مسئلہ. بوجھ لیتے ہیں. صحیفہ کاملہ آپ اٹھائیں، اس میں جو ماہ مبارک رمضان سے الوداع کی دعا، دیکھیں ہم دوری کتنی پیدا ہو گئی، چونکہ ہمارے بچپن سے سنجیدگی سے یہ چیزیں نہیں، ہمیں صرف دینی ممبروں سے جنت کے ٹکٹ پکڑائے گئے ہیں. دین ہے کیا چیز، دیندار کیا ہوتے ہیں، گفتار کیا ہوتی ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، نہیں، بہت کم بتایا جاتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام آپ پڑھیے گا، فرماتے ہیں کہ سلام تجھ پر کہ مجرموں کے لیے تو کتنا طویل تھا. یعنی جو مجرم ہے، جن کا مجرمانہ مزاج ہے اللہ کے ہاں، ان کے لیے تو کتنا طولانی ہو گیا تھا. کہہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا یار. روزہ رکھتے ہیں، ایک ہمارا محاورہ بھی جاہلانہ ایک محاورہ یہاں بنا ہوا ہے پنجابی میں، غریبہ روزے رکھے تو دن لمبے ہو گئے. یا ایک اور جاہلانہ جملہ روزے نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یہ سب کے سب بے دینوں اور جاہلوں کے بنائے ہوئے محاورے. اللہ کی رحمت گلے پڑ گئی. سنا ہوگا نا آپ نے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. جرمانہ ان پر، جیسے سیر کرنے کو نکلو پولیس والا آگے پرچی دے بھی تیرا چلان ہو گیا، یہ جرمانہ. ایسے روزے یا کیا غریبہ روزے رکھے تو دن لمبے ہو گئے. ہماری باتیں، یعنی ہمارا کلچر، ہمارے روزمرہ کے جملے، یہ بعض جملے بالکل بے دینوں والے، متوجہ نہیں ہوتے. امام فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو کتنا مختصر تھا، تو کتنا اچھا ساتھی تھا. تو آیا، تو ساتھ رہا، تیرے ساتھ رہنے سے ہمارے گناہ کم ہو گئے، تیرے ساتھ رہنے سے ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ زیادہ ہو گیا. تو کتنا اچھا دوست تھا، اور تو جدا ہو رہا ہے تو دل اداس ہے. اور ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے آخری ایام میں؟ روزے بھول گئے، دڑا دڑ عید کرو، یہ کرو، کیسے نئے سرے سے دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کرنی ہے، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا. یعنی اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. ضیافت
عربی زبان میں کہتے ہیں دعوت کو، جس میں کسی کو کھانے پہ بلایا جاتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور یہ جو اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے، اس کے ذریعے اللہ نے تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت یعنی اہل احترام، صاحب عزت، صاحب احترام قرار دیا۔ کون ہے احترام کرنے والا تمہارا؟ اللہ۔ جب ہمیں کوئی دعوت میں بلاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، آپ میزبان کہتا ہے آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا شکریہ، آپ نے عزت بخشی ہے۔ ایسا ہے نا؟ دعوت دینا کسی کو، اس کو عزت بخشنا ہوتا ہے، یعنی ہم آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارا خوب توجہ سے سنیے گا، یہ جو احساس سے عزت ہے نا انسان میں، یہ بہت سارے پست کاموں سے انسان کو روک لیتا ہے۔ سنیے گا، بہت سارے کام ایسے ہیں خدا نخواستہ جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں، انسان کرتا ہے، کیا کوشش کرتا ہے؟ تنہائی میں کروں۔ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا فوراً بعض لوگ ہوتے ہیں مثلا بڑوں سے چھپ کے، غلط عادت پڑی ہوتی ہے، مثلا سگریٹ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے، دیکھا جی ادھر سے انکل آ رہے ہیں، فوراً ہاتھ یوں کر کے ادھر پیچھے سے سگریٹ مثلا، کیوں؟ ان کی نظروں میں میری جو عزت ہے وہ خراب نہ، ان کو نہ پتہ چلے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیوں گرایا؟ کچھ ہوتے ہیں وہ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ دیکھتا رہا، پھر انکل ہے تو پھر ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو بالکل ہی پست ہو جاتے ہیں، گھٹیا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شرم چلی جاتی ہے، وہ پھر لوگوں کے سامنے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص مجھے نہ دیکھے، میری ایک شخصیت ہے اس کے ذہن میں، مجھے یہ احترام اپنا بچانا ہے، میں اس کے سامنے خرابی نہیں کروں گا۔ اب آپ توجہ کریے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہیں صاحب عزت، تمہیں صاحب احترام بنایا اپنی بارگاہ میں بلا کر، تاکہ روزے دار کے دل میں یہ جو لوگوں سے کہتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرنا، میری شخصیت خراب ہو جائے گی، الگ جا کے تنہائی میں کرتا ہے، تو یہ شخصیت کا اور عزت کا احساس اس کے اور خدا کے درمیان قائم ہو جائے۔ تو وہ جو لوگوں کی نظروں میں عزت جس کو گناہ سے ان کے سامنے روک رہی تھی، اگر یہی اس کو ہو جائے، باور ہو جائے کہ خداوند عالم کے ہاں میری عزت ہے، تو پھر اب کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ اگر میری عزت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، لہٰذا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو خدا سے معاملہ بگڑنے کی پرواہ ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگوں کو ناراض، ہم لوگ تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، جو خدا کے حقیقی بندے ہوتے ہیں وہ ناراض کر کے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ اور توجہ کریں، دعوت دینے والا کون ہے؟ یعنی دعوت کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ اور دعوت کا پیغام کون لایا ہے؟ اللہ کے بعد جو کائنات کا سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہستی ہے، وہ آپ کو انوائٹ کرنے آئی۔ ایک دفعہ آپ کو کوئی دعوت بھیجتا ہے اور اپنے کسی نارمل سے بندے کو بھیجتا ہے، جاؤ بھائی کارڈ دے کے آ جاؤ۔ اور ایک دفعہ اپنے سب سے امپورٹنٹ، اپنے لاؤ لشکر کے، اپنی فیملی کے سب سے امپورٹنٹ بندے کو کہتا ہے کہ بھائی میرا کارڈ تم نے جا کے، اس کو تم نے کارڈ دینے جا کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یار فلان بندہ کارڈ لے کے، یار آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت ہی کوئی ایکسیپشنل میرے ساتھ عزت احترام والا برتاؤ کیا۔ تو صاحبان ایمان کے لیے یہ ساری باتیں ماہ رمضان کی امپورٹنس کو بڑھاتی جاتی۔ رسول اللہ دعوت دینے والا، اس کا مطلب دعوت کنفرم ہے، وہ دعوت دینے والا جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کا مہمان بننے کی، اور تمہیں قرار دیا گیا اس مہینے میں ان لوگوں میں جن کا خدا احترام کرتا ہے، خدا عزت کرتا ہے۔ اب جب کوئی بہت بڑا، بہت ہی مالدار دعوت پہ بلاتا ہے تو پھر وہ ہدیے بھی دیتا ہے، اپنے مہمانوں کو گفٹ بھی دیا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ گفٹ دے رہا ہے، کون سے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہیں۔ تم سانس لے رہے ہو، اللہ کے فرشتے اس کو تسبیح شمار کریں۔
وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تم سو رہے ہو عبادت شمار کی جائے گی، کیونکہ ماہ رمضان نے تمہاری روٹین بدلی ہے۔ یہ روٹین کیوں بدلی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب تمہارے سارے کام اللہ اپنے کام گنے گا۔ تم سو رہے ہو اس نیت سے کہ تم نے سحر کو اٹھنا ہے، انشاءاللہ تم نے تہجد پڑھنی ہے، تم نے سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، تاکہ وہ کام کر سکو، اس لیے سو رہے ہو۔ تو یہ سونا اسی کا مقدمہ ہے، تو یہ سونا بھی تمہارا عبادت ہے۔ حالت روزہ میں تم حالت عبادت میں ہوتے ہو، تمہارے سانس بھی تسبیح ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارے عمل مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، قبول ہیں۔ تو جب ایسا ہے تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، تو پھر اللہ سے سوال کرو اپنے رب سے سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ، خالص نیت خدا کی رضا کی، پاکیزہ دل جس میں گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانیوں کے خیال نہ ہو، ایسے اپنے دلوں کو بنا کر اللہ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ یہ بھی بتایا کہ مانگنا کیا، کیونکہ ہمارا پتہ تھا ان کو ہم کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں۔ ہمیں جب چھوڑا جائے ہماری جو پلٹ ہوتی ہے وہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مانگو خدا سے اس مہینے کے دو اہم ترین کام۔ پہلا ان یوفقکم للصیام، کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس مہینے کے روزے رکھنے کی۔ دوسرا وتلاوت کتابہ، اور اس مہینے میں اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی تمہیں توفیق دے۔ یہ دو اہم ترین کام ہیں۔ ایک روایت ہے، وہ بھی امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا سبب روزہ نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا سبب خود قرآن نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینے کی عظمت اس لیے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس ماہ میں اتری، اس کا نزول ہوا، وہ مہینہ پورا کا پورا صاحب عظمت ہو گیا۔ روزے تو بعد میں فرض ہوئے، بعد میں آئے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، میں اردو زبان پر اب اکتفا کرتا ہوں، عربی نہیں پڑھتا تاکہ میں اس کو تمام کر سکوں۔ فرمایا کہ اللہ سے سوال کرو کہ تمہیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے اس مہینے میں، اس لیے کہ بد نصیب ترین انسان وہ ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا جائے، بد نصیب ترین ہے وہ۔ اور اس مہینے میں اپنی بھوک اور اپنی پیاس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اور تصور کرو۔ یہ جو بھوک لگی ہے یہ تو تھوڑی دیر کے بعد کھانا مل جائے گا، تو پیاس لگی ہے کچھ دیر صبر کے بعد پانی تمہیں مل جائے گا، لیکن ایک اور بھوک ہے کہ جس کے بعد حتماً ضروری نہیں ہے کھانا ملے اور پانی ملے، وہ ہے قیامت کے دن کی بھوک اور قیامت کے دن کی پیاس، کہ جس دن خدا اپنے نافرمانوں کو نہ کھانا کھلائے گا نہ پانی پلائے گا، اور یہ مصیبت ان کی طولانی ہوگی۔ روزے کی اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اور آگے جو بیان ہے وہ کیا گویا کہ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آس پاس کے فقراء اور مساکین کو صدقات دو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے راستے میں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ ماہ مبارک رمضان ان چھوٹوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جن کو خدا نخواستہ عادت پڑ گئی ہو
تھوڑے ذرا عمر بڑی ہوگی ہے، تھوڑے جوان ہو گئے، اپنے آپ کو اب ماں باپ سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور پھر یہ احساس بعض اوقات گستاخی کرواتا ہے، زبان درازی کرواتا ہے والدین سے. ان کے لیے ماہ مبارک رمضان کا پیغام کیا ہے کہ جیسے اپنے معدے کو کنٹرول میں کیا ہے کھانے پینے سے، ویسے اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے رویے کو اور بالخصوص اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں لاؤ. اسی طرح وہ بڑے جن کو بچوں کے ساتھ سختی کرنے کا زیادہ مزاج بن چکا ہے، فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور رحمت سے پیش. خلاصہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان اصلاح کا مہینہ، کنٹرول کا مہینہ. میں نے شاید آپ کو روایت سنائی تھی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بہت زبردست اور خوبصورت فرمان ہے، اس کو یاد رکھیے گا. مولا فرماتے ہیں افضل العبادہ غلبۃ العادہ، اپنی بری عادت پر غلبہ پا لینا افضل ترین عبادت میں سے. آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، لیکن اپنی کسی غلط عادت پر، ناپسندیدہ عادت پر کنٹرول پا لینا، مولا فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عبادت ہے، افضل العبادہ، کیونکہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اصل میں آپ کی عادات ہی ہوتی ہے. جھوٹ بولنا ایک عادت ہے، سچ بولنا ایک عادت ہے، حلال کھانا بھی عادت ہے، حرام کھانا بھی عادت ہے. عادات آپ کی پرسنالٹی بناتی اور جو آپ نے پرسنالٹی خود بنائی ہے نا اپنے کاموں سے، اپنے اختیار کیے ہوئے کاموں سے، وہی پرسنالٹی قیامت کے دن اللہ کے پاس لے کر آپ نے حاضر ہونا. اس دن کون خوبصورت چہرہ لے کر آئے گا جس کا عمل خوبصورت، اور کون بدصورت اور بدنما چہرہ لے کر آئے گا. وہ نہیں ہے کہ جو یہاں پہ زیادہ بیوٹی پارلر جایا کرتا تھا، وہاں پر اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا کہ جس کی روح جو ہے وہ اللہ کے اطاعت سے سرشار تھی اور منور تھی. اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں پہ رحم کرو، صلہ رحمی کرو. ایسے رشتہ دار، ایسے مومن جن سے تعلق توڑ چکے جوڑو، صلہ رحمی کرو. اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، بد زبانی، نعوذ باللہ، گالی گلوچ، پست قسم کے جملے بولنا، گھٹیا جملے بولنا، جیسے آوارہ اور گھٹیا لوگوں کی زبان ہوتی ہے ویسی زبان استعمال کرنا. اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور جس طرف دیکھنا، نظر کرنا حلال نہیں ہے اس طرف سے نظروں کو جھکا لو. یہ قرآن کی آیت سے لیا گیا. اے رسول، مومن مردوں سے کہہ دو نگاہیں نیچی رکھا کرے، مومن عورتوں سے کہہ دو نگاہیں نیچی رکھا کرے. اب انسان پتہ کرے کون سی جگہ جہاں سے کہا جا رہا ہے نگاہ نیچی رکھنی. اور جن چیزوں کا سننا حلال نہیں ہے ان کو سننے سے اپنے کانوں کو روک لو. لوگوں کے یتیموں پر نرمی کرو، تمہارے یتیموں پر نرمی کی جائے گی، اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اس مہینے میں نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، اس لیے کہ یہ اوقات بہترین لمحات ہیں. اور ان اوقات میں یعنی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، وقت نماز جو ہوتا ہے، یہ افضل ترین اوقات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اوقات میں اللہ خصوصی رحمت کی نظر اپنے بندوں کی طرف کرتا ہے. وقت نماز جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے آیا ہے تو ایک خصوصی نظر رحمت اللہ کی بندوں کی طرف ہوتی ہے، اور اس وقت پھر بندہ جب آہستہ پکارے اس کو تو بھی جواب دیتا ہے، بلند پکارے تو بھی لبیک کہتا ہے، اور جب مانگے بندہ تو اسے عطا کرتا ہے، اور جب دعا کرے تو اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے. اے لوگو، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے سبب گروی رکھ دی گئی. سورۃ المدثر میں اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. رہین، رہن، گروی. ہر نفس یعنی ہر انسان جو کچھ اس نے عمل کیا اس کے بدلے میں گروی ہے. تو یہ وہی بات کی جا رہی ہے، تمہاری جانیں گروی رکھ دی گئی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، استغفار کے ذریعے سے ان کو چھڑا لو.
اور استغفار نہ کہ استغفر اللہ کی تسبیح بھی جاری ہے اور کچھ بدلنے کا ارادہ بھی، کچھ ندامت بھی گزشتہ غلط کاموں پر نہیں، وہ استغفار نہیں ہے۔ اور تمہاری پشتیں، کمر، یہ بھاری ہو چکی ہیں تمہارے گناہوں کے بوجھ سے جو تم نے جمع کر لی۔ اردو میں بھی ہم یہ جملہ بولتے ہیں، اگر کوئی کسی پہ قرضہ بہت زیادہ ہو، کیا کہتا ہے؟ قرضے نے میری کمر توڑ دی، ایسے کہتا ہے، غم نے میری کمر توڑ دی۔ تمہارے گناہوں کے بوجھ نے تمہاری پشتوں کو بھاری کر دیا۔ اس بوجھ کو کم کرو اس مہینے میں طولانی سجدوں کے ذریعے سے، لمبے سجدے کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے والوں کو اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ اپنی عزت کی قسم کھائی، اور یہ کہ انہیں جہنم کی آگ کے قریب نہیں کرے گا، اس دن جس دن تمام لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ اے لوگو، تم میں سے جس نے ایک مومن روزے دار کو افطار کرایا اس مہینے میں، اس ایک افطار کے بدلے میں ایک غلام کا آزاد کیا جانا اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت قرار دیا جائے گا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ بہت غربت تھی ابتدائے اسلام کے زمانے میں، شدید غربت تھی۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں کو رسول اللہ نے سفر پہ بھیجا، ایک کھجور تھی جس کو باری باری چوستے تھے۔ یہ ہمارے لیے قابل تصور بھی نہیں، لیکن ایسا ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ، چبوترا ان کا، آپ کو رسول اللہ کی ذریعے کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں، خدا ان کو بار بار توفیق دے، جو نہیں گئے خدا ان کو توفیق عطا کرے انشاءاللہ بار بار وہاں جانے کی۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ جن کے پاس نہ کھانے کو نہ پہننے کو کچھ بھی، انتہائی جو میرے اور آپ کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے وہ حالت تھی۔ وہ رسول پاک کے گھر کے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، بیچارے ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ آج اس چبوترے پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کروڑ پتی اور ارب پتی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چبوترے پہ ہمیں 2 رکعت، جہاں پر غریب ترین اور فقیر ترین لیکن خدا کے بندے، اللہ کی بارگاہ ایسی ہے۔ تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو نہیں طاقت کہ ہم افطار کرائیں۔ رسول اللہ نے کم ترین چیز کا نام لیا، فرمایا خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور کسی کو کھلا کر، آدھی کھجور، اور خود کو جہنم کی آگ سے چھڑاؤ، کھجور نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی پلا کر۔ خدا نے اس میں یہ تاثیر رکھ دی۔ آتمن کوشش کریں، دیکھیں ایک جو ٹرینڈ بن جاتا ہے نا، اب اپنی سطح کے لوگ اپنے جیسوں کو ہی بلا رہے ہوتے ہیں، افطاریاں کرا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی اس مہینے میں غربا اور مساکین سے بھی لنک، جہاں نہیں اچھے کھانے اویلیبل سال بھر، ایک وہ یتیم بچہ یا ایک فقیر یا ایک جو غریب ہے، جو اس طرح کی چیزیں جن کو اویلیبل نہیں ہے، جس طرح کی مثلا ہمیں اویلیبل ہے، مثلا ان کو اگر آپ جا کر ماہ رمضان میں کوئی اچھی غذا کھلا، ان کو جو مزہ آتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں کسی نہ کسی طریقے سے غربا سے بھی ایک لنک اور چینل اپنا یعنی کوئی بنائے، کوئی رابطہ قائم کرے۔ اے لوگو، تم میں سے جس نے اس شہر میں اپنے اخلاق کو بہتر بنایا تو قیامت کے دن یہ سبب بنے گا پل صراط سے اس کے گزرنے کا جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحت پر تخفیف کی، نوکر، ملازمین، خدمت گزار، ان سے نرمی کی، ان کے بوجھ کم کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں تخفیف کرے گا۔ پوری پالیسی دی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان میں کس کس کے ساتھ کیا کیا رویہ تم نے اختیار کرنا۔ جس نے اس مہینے میں اپنے شر کو روک لیا لوگوں سے، کسی کو کہا ہوا تھا میں تینوں نہیں چھڑاں گا، اس کو کہہ دیا چھاڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے اس مہینے میں اپنے شر کو کسی سے روک لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غضب کو اس سے روک دے گا۔
جس نے کسی یتیم کا احترام کیا اس مہینے میں اللہ قیامت کے دن اس کا احترام بتائے گا، تو نے یتیم کا احترام کیا تھا، آج اس وجہ سے میں تیری عزت کر رہا ہوں یہاں پر۔ جس نے اس مہینے میں کسی تعلق کو جوڑا اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے گا۔ لڑائی، مومن تھے لیکن لڑائی کر لی تھی، رشتہ دار تھے، لڑائی ہو گئی، جیسے ہماری ذاتیات میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے، میں ڈائلاگ بولتے ہیں فلموں والے، تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے اسلام میں، یہ بے دینی ہے کہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے تعلق ختم۔ روایات میں ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری دوستیاں اور ساری دشمنیاں اللہ کی خاطر نہ ہو جائیں۔ اب جس کی دشمنی کوئی ذاتی ہے، ماہ رمضان ٹیسٹ کرنے آ رہا ہے کہ صلح ہوتی ہے کہ صلح نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اسلام کو اس وقت تک ان کو پیارا لگتا ہے جب تک اپنی ذاتیات سے نہ ٹکرا جائے یا اپنی مادی مفادات سے اسلام ٹکرا نہ جائے۔ جیسے ہی ٹکراتا ہے تو پھر اسلام کو کال ویٹنگ میں اس کو پیچھے کر دیتے، کہتے ہیں ابھی ہمیں اور بہت سے کام ہے۔ فرمایا جس نے اس کسی تعلق کو جوڑا اس مہینے میں اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے گا۔ جس نے تعلق کو توڑا اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے گا قیامت کے دن۔ جس نے نافلہ نماز پڑھی اللہ جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ جس نے فریضہ نماز پڑھی اللہ 70 فریضوں کا ثواب لکھے گا۔ جس نے اس مہینے میں مجھ پر یعنی رسول اللہ پر کثرت سے صلوات پڑھی، اللہ تعالیٰ اس دن کے جب نیکیوں کے میزان ہلکے ہو رہے ہوں گے، اس صلوات کو اس کے میزان کے بھاری ہونے کا سبب بنا دے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی کسی بھی حالت میں آرام سے لیکن بہت ہی زیادہ اجر رکھنے والی یہ عبادت ہے کہ جو کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں خاص طور پہ کثرت سے کی جائے۔ جس نے اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اسے اتنا اجر ملے گا جتنا وہ باقی مہینوں میں پورا قرآن ختم کرتا تھا۔ ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا اجر ملے گا۔ اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو اللہ سے اپنے رب سے سوال کرو تم پر ان دروازوں کو اب بند نہ کرے، اور اس مہینے میں جہنم کے آگ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو اپنے رب سے سوال کرو کہ تم پر اب ان دروازوں کو نہ کھولے۔ شیطان اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں، اپنے رب سے سوال کرو کہ اب انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے، شیطانوں کو تم پر مسلط نہ کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں جو اعمال، نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال میں سے سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا الحسن، اے علی، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل الورع عن محارم اللہ، وہ کام کہ جو اللہ نے حرام کر دیے شدت سے ان کے بارے میں سینسٹیو ہو جاؤ کہ نہیں کرنا، ان سے بچنا۔ یہ ورع، واو، رے اور عین، شدید تقوی کو ورع کہتے ہیں۔ ایک تو تقوی ہے نا، تقوی جب اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان بہت زیادہ حساس ہو جائے اللہ کی نافرمانیوں سے دوری اختیار کرنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ورع، واو، رے اور عین۔ فرمایا اے علی، اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ اور روزے کے وجوب کا سبب قرآن نے کیا بتایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی یہ سب تقوی کے پہلو ہیں، سب کا سب تقوی ہے۔ اتقوا النار، آگ سے تقوی اختیار کرو، یعنی آگ سے بچو، تقوی یعنی بچنا۔ وَلَوْ بِشِرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، اگرچہ ایک گھونٹ پانی پلا کر، آگ سے بچو، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس خطبے میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اور ان سے بہتر کوئی بیان فرمانے والا نہیں ہے، تو ان باتوں پر اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے
اور انہی کو اپنا نصب العین رکھتے ہوئے، یہ نصب العین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصب اور عین ہوتی ہے آنکھ، یعنی میری آنکھوں کے سامنے گویا یہ نصب ہے، جب آنکھ اٹھاتا ہوں یہی نظر آتا ہے، نصب العین اسے کہتے ہیں۔ تو انہی اصولوں کو، انہی نکات کو نصب العین بناتے ہوئے